لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله مولانا العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تمجیدات بڑائی کبریائی بزرگی برتری اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک واسطے ہی خاص ہے، جو سبدا خالق و مالک، حاکم و رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔
اور ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم امام دین رحمت للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم شفیع المذنبین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات طیبہ طاہرہ مقدسات حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد حضرات محترم اج دی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس عنوان تے انعقاد پذیر ہے اور انشاءاللہ الرحمن ملک دے نامور خطباء عظام کچھ دیر تو بعد تسا احباب دے سامنے مفصل خطابات فرمان والے میں شکریہ ادا کرنا اج دی اس کانفرنس دوں منعقد کرنے تے اور انتظامات کرنے والے محترم ملک محمد ابراہیم بھٹی صاحب، ملک محمد اشرف صاحب اور دیگر انہاں دے ساتھی رفقائے کار، اللہ پاک سارے دی محبت نو، اس محنت نو، اس جذبے نو اپنی رضا رحمت دے نال قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، آمین کہہ دو۔ حضرات محترم انتہائی توجہ دے نال بات نو سماعت فرمایا جی۔ کلمہ پڑھنے تو بعد اپنے آپ نو مسلمان کہلان تو بعد کسے انسان نو اے حق نہیں پہنچدا کہ وہ پھر زندگی اپنی مرضی دے مطابق گزارے، اور نہ ہی کلمہ اور اسلام کسی بھی انسان نو زندگی او دی اپنی مرضی اور اپنی سوچ دے مطابق گزارن دی اجازت دیندا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سارے نہیں بول دے، مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی فرد واحد اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک او دیاں تمام خواہشاں، تمام آرزوواں، سوچ اور فکر دے تمام زاویے شریعت اسلامیہ دے مطابق نہ ہو جان۔ زبان دے نال بات کرنی بڑی آسان ہے، لیکن عملاً زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں۔ اس دنیا تے پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے وچوں سب تو مقدس ترین لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی جماعت سے، اور صحابہ دی زندگی ساڈے واسطے بطور رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ جیڑا بھی مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور اتباع دے اندر زندگی گزارنی چاہندا ہے، انہوں چاہیے کہ وہ صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کرے،
صحابہ دی زندگی نو دیکھے، کیونکہ صحابہ نے ایسی زندگی گزاری کہ انہاں دی زندگی نو اللہ ذوالجلال نے پسند فرمایا، اور مالک کائنات نے انہاں دی زندگی دے متعلق اعلان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کامیابی تا ملے گی اگر تواڈے دلاں دے اندر بھی صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا۔ تو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال سانو صحیح مسلمان اور مومن بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، ذرا محبت دے نال، ذوق اور شوق دے نال اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں مشرق والے، مغرب والے، شمال والے اور جنوب والے ساری دنیا دے لوگاں نو اعلان فرما دیو، اگر اللہ ذوالجلال دے پیارے بننا چاہندے ہو، اگر تواڈے دل دی تمنا، خواہش اور آرزو ہے کہ اللہ ذوالجلال تواڈے نال محبت کرنی شروع کر دین، اللہ ذوالجلال تواڈے نال پیار کرنا شروع کر دین، پھر کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں، بہت لمبیاں چوڑیاں جناب خواہشات نہیں، صرف ایک کوئی ڈیمانڈ، اللہ ذوالجلال دی ایک کوئی ڈیمانڈ بندیاں دے کولو، فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرو، نبی پاک دی پیروی کرو، اللہ ذوالجلال دے پیارے بن جاؤ گے، اللہ ذوالجلال دے محبوب بن جاؤ گے، اللہ ذوالجلال دے لاڈلے بن جاؤ گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کس طرح کرنی ہے ذرا توجہ میری طرف رکھو۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی، نام ہے صحابی دا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حاضر ہوئے اور آ کے عرض کردے نے، اے سونے پیغمبر جی، انصاریاں دے فلاں گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے، میں نکاح کرنا چاہنا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، تسی میرے پیر و مرشد، تسی رہبر و رہنما، تسی مقتدا اور پیشوا، قسمت والے او لوگ جڑے اپنی زندگی دے معاملات بھی اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دے سامنے رکھ دے رہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پاکیزہ اور بہترین مشورے لیندے رہے۔ حضرات ذرا غور کرنا، عرض کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی، فلاں انصاریاں دے گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے، اے سونے پیغمبر جی تواڈے نال میں مشورہ کرنے واسطے آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی مغیرہ بن شعبہ، جس لڑکی دے نال تو نکاح کرنا چاہنا ہے، کیا تو نکاح تو پہلے ایک نظر انہوں دیکھیا ہے؟ عرض کیتی اللہ دے پاک پیغمبر جی میں دیکھیا تے نہیں، لیکن او دی حیا دے متعلق، او دی شرافت دے متعلق سنیا بہت کچھ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے ہو مغیرہ تیرے واسطے بات بڑی بہتر ہوئے گی اگر تو ایک نظر انہوں دیکھ لے گا۔ انسان بڑیاں غلط فہمیاں تو بچ جاندا ہے، بڑیاں بدگمانیاں تو بچ جاندا ہے، اگر تو ایک نظر دیکھ لے گا اللہ ذوالجلال تواڈے گھر دے اندر برکتاں دا نزول فرما دیں گے۔ حضرات صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو سنیا، سیدھا انصاریاں دے گھر دے اندر پہنچ گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، انصاری صحابی باہر نکلیا، نظر پئی
سامنے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے، ہون والا داماد سامنے کھڑا ہے، بڑی محبت دے نال، بڑے احترام دے نال، بڑے پیار دے نال حضرت مغیرہ نو اپنے گھر دے اندر لے گئے اور اپنے گھر دے اندر جا کے بٹھا دیتا۔ اس صحابی نے اس انصاری دے سامنے اپنے آن دا مقصد بیان کیتا، کہنے لگے تسی جان دے ہو تواڈے گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے، اج میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اے ہوئی بات رکھی سی، کائنات دے امام دے سامنے اے ہوئی بات رکھی سی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں فرمایا ہے اے مغیرہ بن شعبہ تیرے واسطے یہ بات بڑی بہتر ہوئے گی اگر تو ایک نظر دیکھ لے گا، میں اس مقصد واسطے تواڈے گھر دے اندر حاضر ہویا۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، انصاری صحابی نے جدو اتنی بات سنی نا تو انصاری دے چہرے دی رنگت بدل گئی، چہرے دیاں ہوائیاں اڑ گئیاں، وہ اپنے ذہن دے اندر یہ بات سوچ بھی نہیں سی سکدا کہ میری بیٹی نکاح تو پہلے او دے چہرے نو کوئی غیر محرم دیکھ لوے۔ انصاری لوگ جڑے سن پردے دے معاملے اندر بڑے سخت، بڑے پردے دے معاملے دے اندر شدید متشدد ذہن رکھنے والے، وہ کدی اس بات دا تصور بھی نہیں سی کر سکتے کہ ساڈیاں عورتاں نو کوئی غیر محرم دیکھ کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، پردے دے اوتے اس طرح عمل کرنے والے حضرات ذرا غور کرنا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ زاکیہ مزکیہ طاہرہ مطہرہ عالمہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ جدوں پردے دیاں آیتاں نازل ہوئیاں، پردے دا حکم نازل ہویا، عشاء تو بعد دا ٹائم سی، مسجد نبوی دے اندر چند لوگ موجود سن، اکثر لوگ اپنے گھراں دی طرف جا چکے سن کہ اللہ ذوالجلال نے پردے دا آرڈر نازل فرما دیتا، مومناں نو اس بات دی تلقین کر دیتی گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اکبر، اے پاک پیغمبر جی اپنی بیویاں نو، اپنی بیٹیاں نو اور مومنہ عورتاں نو فرما دیو کہ پردہ کریا کرن۔ عشاء تو بعد دا ٹائم ہے، اللہ ذوالجلال دے قرآن دی ایک آیت نازل ہوئی، او میرے بھائی ذرا توجہ فرمانا، اردا گرد تو آن والے ہو، ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دی طرف غور کرنا، صحابہ دے ایمان دی طرف غور کرنا۔ اما جی فرماندیاں نے رات دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم ہے، او پہلی آواز صحیح، رات دا ٹائم ہے، انصاری صحابہ نے جا کے اپنے گھر دے اندر اپنی بیویاں نو، اپنی عورتاں نو، اپنی خواتین نو اللہ دا قرآن سنا دیتا۔ کنا قرآن؟ کوئی ایک گھنٹے دی تقریر نہیں، کوئی بہت لمبیاں چوڑیاں آیتاں نہیں، بلکہ ایک آیت قرآن پاک دی ایک آیت۔ کوئی انیتیاں چو آن والے ہو، اس بستی دے اندر رہن والے ہو، میلسی ہو آن والے ہو، قرآن پاک دیاں بہت زیادہ آیتاں نہیں، قرآن دی ایک آیت سنا دیتی، جلسے سن دے ہو، عمرہ گزر گئیاں، جمعے پڑھ دے ہو، تقریراں سن دے ہو، اللہ اکبر، ایسے کیے ایک آیت سنائی قرآن پاک دی ایک آیت کہ پروردگار عالم نے اعلان فرما دیتا ہے کہ مومنہ عورتاں اج تو بعد پردہ کریا کرن۔ کی کریا کرن؟ بولو، پردہ کریا کرن، پردہ کریا کرن۔ اما جی فرماندیاں نے پھر انصار دیاں عورتاں ساری رات ستیاں نہیں، ساری رات جاگدیاں رہیاں،
انہاں دے اپنے گھراں دے اندر بڑیاں چادراں موجود نہیں سن، کسے نے اپنے تھلے بچھان والیاں چادراں نو لے لیا، کسے نے کسے دے گھر دے وچوں چادر منگوا لئی۔ پیغام راتوں رات سارے مدینے دے اندر پھیل گیا کہ اللہ دا قرآن نازل ہو گیا ہے، عورتاں نو اس بات دا آرڈر مل گیا ہے کہ خواتین پردہ کریا کرن، پردہ کریا کرن۔ غور کرنا معاشرے دے اندر تبدیلی کیویں آئے گی، معاشرے دے اندر تطہیر کیویں ہوئے گی، معاشرہ برائیاں تو پاک کیویں ہوئے گا۔ سڑکاں دے اوپر نچن ٹپن دے نال، بے حیائی پھیلاون دے نال نہیں، بلکہ معاشرہ حیا دے نال پاک ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا غور کرنا میری بات تے، جس وقت اللہ ذو الجلال دے قرآن دے ایک آیت گردش کر گئی پورے مدینے دے اطراف دے اندر، پھر ساریاں عورتاں ساری رات جاگدیاں رہیاں، اپنی پردے والیاں چادراں نو تیار کردیاں رہیاں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے، اے لوگو انصار دیاں عورتاں صبح دی اذان جس وقت ہوئی نا، مدینے دی مسجد نبوی دے اندر فجر دی نماز ادا کرنے واسطے آئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اقتدا دے اندر اس وقت مسجد نبوی دے اندر پہنچیاں تے مکمل پردہ کر کے پہنچیاں۔ اینو کہندے نے اطاعت، اینو کہندے نے پیغمبر دی اطاعت اور اتباع۔ ایک کہت سنی، اے نہیں سوچیا کہ اسی اجے کیڑا اپنے کناں نال سن لئیے، اجے بڑی عمر پئی ہے، کر لواں گے، من لواں گے۔ اللہ اکبر۔ مولوی جی چھڈو، اجے بڑا ٹائم پیا ہے، بڑا ٹائم پیا ہے، دن اے دن کیڑا روز روز آنے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ایسی بات نہیں، اگر نبی دے نال محبت دا دعویٰ کرنا ہے پھر اس پیغمبر دی گل بھی من، او جدے نال پیار کریدا ہے او دی گل بھی مننی دی ہے، جدے نال پیار کریدا ہے او دی گل بھی مننی دی ہے، او دی اطاعت بھی کری دی ہے۔ اگر نبی دے نال پیار ہے پھر تینوں نبی دا چہرہ بھی پسند ہونا چاہیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار ہے پھر تیریاں خوشیاں پیغمبر دی خوشیاں دے نال میچ کرنیاں چاہیے نے، تیریاں غمیاں دا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے ہے جس طرح پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے غمیاں دے پہاڑ ٹوٹے۔ اللہ اکبر۔ دا بیس کٹاؤ، بیس کٹا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح عبادت کی تھی، تیری عبادت دا انداز بھی ہے۔ وہ آئی نا ام خلاد، ام خلاد آئی جدا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اس وقت ام خلاد نو پتہ لگیا، مکمل پردہ کر کے آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، مکمل پردہ کر کے آئی تے بڑی جذباتی کیفیت دے نال، جذباتی انداز دے نال پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھی جا رہی ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بیٹا پھر دسو کیویں شہید ہویا، میرے بیٹے نے اپنے پیغمبر دا کیویں دفاع کیتا، اے سونے پیغمبر جی مینوں دسو نا، میرے بیٹے نے تیر سینے تے کھادا یا جناب پشت تے کھادا، ماں سی نا ماں جذباتی انداز دے نال پوچھ رہی ہے، لیکن مکمل پردہ کیتا ہے، مکمل پردہ کیتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، آخر رہا نہ گیا، ام خلاد نو سوال کری دیتا، تسالی عن ابنک وانت متنقبۃ، اے بی بی ام خلاد تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور جس ماں دا جوان جگر دا ٹکڑا الگ ہو جائے اس ماں نو تے اپنے سر تے دوپٹہ لینا بھی یاد نہیں رہندا، اور تو اس حالت دے اندر آئی ہے تے مکمل پردہ کر کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی ذرا غور کرنا، اس بی بی نے روندیاں ہویا کتنا عظیم جواب دیتا، قیامت تک دیاں ماواں واسطے عورتاں واسطے ایک سبق قائم کر دیتا، کتنا پیارا جواب دیتا۔ فرماندیاں نے ان ارضع ابنی، ان ارضع ابنی ولن ارضا حیائی، وہ میرے پردے دے متعلق میرے کو سوال کرنے والوں، میرا بیٹا مینو چھڑ کے گیا ہے، میری حیات میرے کو نہیں گئی، بیٹا گیا ہے میرا بیٹا میرے تو جدا ہویا ہے، میرا دین تے میرے کو جدا نہیں ہویا۔ اللہ اسی کتے پھرنے، اسی دو چار نمازاں پڑھ لی، اسی کہنے ہیں ساڈے نالوں بڑا جنتی ہے ہی کوئی نہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اسی جناب گلاں بڑیاں کرنے ہیں،
لیکن جدو موقع آ جائے کبھی برادری رکاوٹ بن جائے گی، کبھی جناب اولاد رکاوٹ بن جائے گی، کبھی درمیان دے اندر بیوی رکاوٹ بن جائے گی، کتے رشتہ دار رکاوٹ بن جان گے، کبھی کوئی مذہبی رہنما رکاوٹ بن جائے گا۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، نبی پاک دی ذات دے نال اپنے تعلق نو قائم کرو، پاک پیغمبر دی سنت دے نال اپنے تعلق نو قائم کرو۔ صرف گلاں کرن دے نال کامیابی نہیں ملے گی۔ نبی پاک دی بات آ جائے، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان آ جائے، انہوں اتنی اہمیت دیو۔ اگر کسی مفتی دی بات ہوئے تو پہلے سوچ پھر من، کسی خطیب دی خطابت ہوئے پہلے سوچ پھر من، کسی شاعر دی شاعری ہوئے پہلے سوچ پھر من، کسی مفتی دا فتویٰ ہوئے پہلے سوچ پھر من، کسی خطیب دی خطابت ہوئے پہلے سوچ پھر من، کسی پروفیسر دا لیکچر ہوئے پہلے سوچ پھر من، کسی پنچایتی دا فیصلہ ہوئے پہلے سوچ پھر من، کسی برادری اور جناب خاندان دے کسی بندے دی کوئی بات ہوئے پہلے سوچ پھر من، عزیز و اقارب دری جناب رسم و رواج ہون پہلے سوچ پھر من، کسی امتی دی بات ہوئے پہلے سوچ پھر من، کسی ایمان دا قول ہوئے پہلے سوچ پھر من، لیکن جدو آمینہ دے لال دی بات آ جائے پھر پہلے من پھر سوچ۔ نبی پاک دی بات آ جائے پھر انہوں پہلے سینے دے نال لگا، نبی پاک دا فرمان آ جائے پھر او دے نال محبت دا اظہار کر۔ اور کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا، کونین دے والیدہ یارو فرمان بڑا سونا۔ سارے نہیں بول دے، ایک باری کہہ دیو مل کے۔ سلفی صاحب دی آواز بدل دی جڑی ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہندی۔ کونین دے والیدہ یارو فرمان بڑا سونا، خدا ہر ایک لفظ ہے آلہ، خدا ایک ایک لفظ ہے آلہ، اوے ہر بیانی بڑا سونا۔ اور دوئی تے چیزاں نے، دوئی تے چیزاں نے جو دسیاں نے آقا نے، دوئی تے چیزاں نے جو دسیاں نے آقا نے، ایک سنت نبوی تے او ایک سنت نبوی تے دوجا قرآن بڑا سونا۔ پھر کہہ دیو، اور جو سنت پیاری تے عمل ہے کردہ، او رب دا بڑا پیارا، او رب دا بڑا پیارا، اوے او تے انسانی بڑا سونا۔ اور نبی پاک دے نال پیار پا، کائنات دے امام دے نال محبت اور اپنے تعلق نو قائم کر۔ کجا لن ترانی، کجا شان اسرا، کجا دشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینا، کجا فلک اللہ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں، گلستان میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں، زمین پہ فلک پہ حرم میں، عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ او میرے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا توجہ فرمانا میری طرف۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرن تو پہلے ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتاں جڑیاں لباس تے پاندیاں نے لیکن حقیقت دے اندر برہنہ ہوندیاں نے، او ایسی عورتاں جڑیاں بڑا میک اپ کر کے بازاراں دے اندر جاندیاں نے، انہاں دے دل دی خواہش صرف ہوندی ہے مائلات ممیلات، لوکاں نو
اپنی لوگوں دی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے واسطے عورت میک اپ کر کے جاندی ہے بازار، انہاں مقصد کی ہوندا وہ مقصد کی ہے؟ لوگاں دی توجہ اپنی طرف مبذول کران والی اور لوگاں دی طرف مائل ہونے والی۔ کائنات دے امام نے فرمایا کہ جنت دی خوشبو جڑی ہے، جنت دی خوشبو سینکڑے میل دور لوگاں نو آ جائے گی، لیکن ایسیاں عورتاں جنت دے اندر جانا تو درکنار، کائنات دے امام نے فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں، جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری صحابی دے سامنے جدو اتنی بات کی تھی نا کہ میں دیکھن واسطے آیا، کہ انصاری صحابی بڑا حیران ہویا کہ میری بیٹی دا چہرہ دیکھن واسطے آیا، نکاح تو پہلے پریشان ہو گیا، تے بیٹی بھی بیٹھی سی ایک مقام تے، اس کمرے دے اندر بڑیاں حیاواں دے نال پردے دی حالت دے اندر بیٹھی۔ جس وقت انہیں اپنی کیفیت دیکھی، جس وقت اپنے باپ دی حالت نو دیکھیا، وہ دے چہرے دی رنگت نو دیکھیا، حضرات وہ دے کلو رہا نہ گیا، پردے دی حالت دے اندر ہی بولی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نو بول کے مخاطب ہو کے کہنے لگی، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرکا ان تنظر الیہا فانظر۔ اے مغیرہ بن شعبہ، تو اس بات نو جاننا ہے کہ کوئی عورت اپنے چہرے نو ننگا کر دے کسے دے سامنے، غیر محرم عورت دے سامنے، اے میری خاندانی خیرت دے خلاف ہے، میری حیا دے خلاف ہے، میرے والدین اس بات نو برداشت نہیں کر دے۔ اے مغیرہ بن شعبہ، اگر تینو اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم نہیں دیتا، میں تیرے سامنے ہاتھ بننی آ، اللہ دا واسطہ یہ تو اٹھ کے چلا جا، اللہ دا واسطہ یہ تو اٹھ کے چلا جا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگ نے جنہوں نے پیغمبر دی اتباع کی تھی، کہندی او مغیرہ اس مقام تو اٹھ کے چلا جا، لیکن اگر اللہ دے پاک پیغمبر نے تینو اس بات دا آرڈر دیتا ہے، اس بات دا حکم دیتا ہے، فانظر، پھر مینوں کسی چیز دی کوئی پرواہ نہیں، پھر مینوں اس بات دی کوئی پرواہ نہیں کہ میری برادری اس بات نو برداشت نہیں کر دی، پھر مینوں اس بات دی کوئی پرواہ نہیں کہ میری عقل اور میری حیا اس بات نو گوارا نہیں کر دی، پھر مینوں اس بات دی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے والدین اس بات نو اچھا نہیں سمجھدے۔ اگر کائنات دے امام نے تینوں اس بات دا آرڈر دیتا ہے، پھر برادری نو بھی چھڑ دواں گی، ساری جہان نو چھڑ دواں گی، ساری کائنات نو چھڑ دواں گی، کل جہان نو چھڑ دیاں گی، لیکن نبی سلطان دے فرمان نو نہیں چھڑ سکدی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کائنات دے فرمان نو نہیں چھڑ سکدی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں اس مقام تے اپنی مرضی دے نال نہیں آیا، اپنی مرضی دے نال نہیں آیا، میرے اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تاں ایتھے چل کے آیا۔ اس لڑکی نے اپنے کپڑے نو ہٹا دیتا، آپ نے ایک نظر دیکھنے تو بعد اپنی نگاہاں نو تھلے کر کے فرمایا، مینوں اے دا رشتہ قبول ہے۔ حضرات انہاں دوواں دا نکاح ہو گیا۔ پھر اٹھاؤ حدیث دی کتاباں، اللہ ذو جلال نے اتنیاں برکتاں عطا فرمائیاں، اس خاندان دے اندر اتنیاں برکتاں عطا فرمائیاں کہ جزیرۃ العرب دے لوگ اس گھرانے دیاں مثالاں بیان کریا کردے سن۔ اس گھرانے دیاں مثالاں پیغمبر دے نال کبھی اپنا تعلق جوڑتے صحیح۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذو جلال دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ وہ دنیا تے جنہاں نے اللہ دی اطاعت کی تھی، اللہ دے حبیب دی اطاعت کی تھی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال انہاں لوگاں دا ساتھ نصیب کر دیں گے جو اللہ ذوالجلال دی طرفوں گولڈ میڈلسٹ لوگ نے، جنہیں اللہ ذوالجلال دے انعام یافتہ لوگ نے۔ وہ کون نے؟ فرمایا من النبیین۔ دنیا دا کوئی سیاستدان نہیں، کوئی پیر مفتی امی جناب خطیب نہیں، اللہ اکبر، کوئی دنیا دا وڈیرا جگیردار نہیں، کوئی دنیا دا دولت مند بندہ نہیں، مقدس ترین جماعت اللہ انہاں دا ساتھ مل جائے گا۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبی پاک علیہ
الصلوۃ والسلام آیا جگتے پیر امام بہارا آئیاں نے بہار آئیاں نے توحید و سنت دا سن پیغام بہارا آئیاں نے بہار آئیاں نے وہ اس میں گرامی جو محمد پیارا ہے انگ انگ سن کے تے ٹھر جاندا سارا ہے وہ اس میں گرامی جو محمد پیارا ہے انگ انگ سن کے تے ٹھر جاندا سارا ہے سونے کیتا ہے پیش سلام بہارا آئیاں نے بہار آئیاں نے وہ ہوندی تھوڑی گل 100 سال دیاں لڑائیاں سن آقا نے اے ساریاں جہالتاں مٹائیاں سن اوے آقا نے اے ساریاں جہالتاں مٹائیاں سن کیتا امن دا قائم نظام بہاراں آئیاں نے بہار آئیاں نے کیتا امن دا قائم نظام بہارا آئیاں نے بہار آئیاں نے وہ دساں کی جہالت شراب جوا عام سی جھگڑے لڑائی وچ قوم بدنام سی وہ جھگڑے لڑائی وچ قوم بدنام سی سونے کی تے پیش سلام بہارا آئیاں نے بہارا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات کتنی عظیم اور کتنی بہترین ذات ہے اللہ اکبر ذرا توجہ فرمانا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے ابو جہل دے نال نہ اسلام لے کے آن تو پہلے میری بڑی دوستی بڑی پکی یاری جدو بھی مکہ المکرمہ دے اندر جانا اس وقت میں ابو جہل دے کول ٹھہرنا ابو جہل دے کول آرام کرنا قیام کرنا اللہ اکبر ایک دن میں ابو جہل دے کول آرام کر رہے ہیں صبح دا ٹائم ہے صبح تو بعد فجر تو بعد ابو جہل کہندا مغیرہ ذرا سیر کرن چلیے سیر کرن واسطے جا رہے توجہ میری طرف توجہ ہے ادھر میرے ال دیکھو میں گفتگو کرنا اشتہار لگ جائے گا بعد پڑھ لے توجہ کرنا ذرا ساتھی آندے جاندے رہیں گے علماء کرام بھی آن گے انشاءاللہ سٹیج پہ آ جائیں گے تسی ذرا بات توجہ میری طرف رکھو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے ہیں کہ ابو جہل کہندا ہے آؤ چلیے ذرا پھرن ترن چلیے فجر تو بعد صبح تو بعد دا ٹائم تے مکے دیاں گلیاں دے اندر سی جا رہے ہیں سامنے دیکھے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں اس وقت کائنات دے امام کونین دے تاجدار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے قریب پہنچے نا اللہ دے پاک پیغمبر ٹھہر گئے ابو جہل نو مخاطب کر کے فرمان لگے آقا فرمان نے ابو جہل مینوں اللہ دا سچا پیغمبر تسلیم کر لے مینوں اللہ ذو الجلال دا سچا پیغمبر تسلیم کر لے اوے ابو جہل مسلمان ہو جا ابو جہل ایمان لے آؤ اللہ ذو الجلال دی توحید تے ایمان لے آؤ اور میری اطاعت و اتباع کر لے اللہ اکبر ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو سننے تو بعد پتہ کی جواب دیتا ابو جہل جواب دیندا ہے کہندا واللہ لو اعلم انک رسول اللہ لتبعتک میں اللہ ذو الجلال دی قسم اٹھا کے کہنا پروردگار عالم دی ذات دی قسم اٹھا کے کہنا اگر مینوں اس بات دا پتہ چل جائے اگر مینوں اس بات دا علم ہو جائے کہ تسی واقعی اللہ دے سچے پیغمبر ہو اگر مینوں اس بات دا علم ہو گیا جس دن مینوں اس بات دا علم ہو گیا اس سے دن میں اپنے نظریات تو سب کدوش ہو جاواں گا اپنے نظریات سارے چھڑ دواں گا تہاڈی اتباع کراں گا تہاڈی پیروی کراں گا اجے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں اجے میرا ذہن اس بات نوں تسلیم ہی نہیں کردا میں تانوں اللہ دے رسول کیویں تسلیم کر لواں حضرات ذرا غور کرنا میری بات تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیاں آپ تشریف لے کے چلے گئے
ابو جہل اور مغیرہ بن شعبہ اگے نو جا رہے نے، تھوڑے جہے دور گئے تے ابو جہل پتہ کی کہندا مغیرہ اے جڑا بندہ کول کھڑا سی اینو جاننا ہے؟ حضرت مغیرہ کہندے نے نہیں میں تے نہیں جاندا، کہدا اے دا نام ہے محمد۔ کہہ دے اونے تے درود نہیں سی پڑھیا، تسی تے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پتہ کی ہے واللہ لعالم انہ لرسول اللہ۔ اے مغیرہ بن شعبہ میں اللہ ذو الجلال دی کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا مینوں پکا یقین ہے، میں اپنے دل دیاں گہرائیاں دے نال اس بات نو جاننا کہ اے اللہ دا سچا رسول ہے، میں جاننا کہ اللہ دا سچا رسول ہے۔ مغیرہ بن شعبہ حیران ہو گئے، 2 منٹ نہیں گزرے، 2 منٹ پہلے تو کہہ رہا سے کہ اگر مینوں اس بات دا پتہ لگ گیا کہ تو اللہ دا سچا رسول ہے تے میں تیری اتباع کراں گا، او گل بھی تو قسم چک کے کہی، ہن بھی تو قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، البتہ ادوں تیرے سامنے کھڑے سن، ہن تشریف لے کے جا چکے نے، ہن بھی تو قسم اٹھا کے کہنا ہے، ہن بھی تو قسم چک کے کہنا ہے کہ اگر مینوں اس بات دا پتہ لگ گیا کہ تو اللہ دا سچا رسول ہے میں ضرور تیری اتباع کراں گا۔ گل کی ہے اے واقعی اللہ دا سچا رسول ہے، اور گل کی ہے ابو جہل وجہ کی ہے، ابو جہل نے وجہ بیان کر دیتی، اے ہوئی وجہ ساڈے درمیان بھی رکاوٹ بن جاندی ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں سی پڑھیا، ابو جہل کیوں مسلمان نہیں سی ہویا، انہیں وجہ بیان کر دیتی۔ اندا مغیرہ بن شعبہ اصل دے اندر بات یہ ہے کہ میں اس علاقے دا وڈیرا بندہ ہوں، جدوں بھی مکہ المکرمہ دے اندر یا مکہ دے ارد گرد قبائل دے اندر کسے دی لڑائی ہو جائے، کسے دا جھگڑا ہو جائے، ہر لڑائی اور جھگڑے دا فیصلہ میرے کول ہوندا ہے، اور جس بندے دا فیصلہ میں کر دواں، جس پنچایت دے اندر فیصلہ میں کر دواں، جس استام تے میرے سین ہو جان، میری مور لگ جائے، پھر اس فیصلے نو کوئی بندہ بھی چیلنج نہیں کر سکدا، کوئی بندہ بھی انہوں ٹھکرا نہیں سکدا، میری بات نو حرف آخر سمجھیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، ہر بندہ میرے کول فیصلہ کروان واسطے آندا ہے، لوگ مینوں برادری دا وڈیرا تسلیم کر دے رہے، مینوں وڈا تسلیم کر دے رہے، مینوں اپنا فیصل اور اپنا جج اور اپنا منصف تسلیم کر دے نے۔ اے مغیرہ بن شعبہ، اگر میں محمد نو اللہ دا سچا رسول تسلیم کر لیا، اے مغیرہ پھر میں جج نہیں رہواں گا، پھر میں منصف نہیں رہواں گا، پھر دنیا دے فیصلے ابو جہل نہیں کرے گا، بلکہ ابو جہل دے بھی فیصلے کرے گا تے محمد ہی کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل دے فیصلے بھی کرے گا تے محمد ہی کرے گا۔ اللہ اکبر، پھر میری پنچایت میرے فیصلے ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، ذرا توجہ فرمانا، متصل بعد انہاں دا خطاب علی شان شروع ہو جائے گا۔ ابو جہل کہندا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھیا، کائنات دے امام دا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھیا کہ مینوں پیغمبر دی اتباع کرنی پوے گی، نبی دے فیصلے نوں تسلیم کرنا پوے گا، لوگاں دے فیصلے بھی کائنات دے امام کرن گے، میرے فیصلے بھی نبی پاک کرن گے، پھر میرا اپنا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ابو جہل نوں بھی اس بات دا علم سی کہ جدوں نبی دا کلمہ پڑھ لئیے پھر فیصلے نبی کولوں کرائی دے نے، اوے نبی دا کلمہ پڑھ لئیے پھر فیصلے کون کردا ہے؟ اللہ ذو الجلال دے قرآن نے بھی اس بات دی وضاحت کی تھی، فرمایا فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ اکبر، اور غور کرنا میری بات پہ، نبی پاک علیہ السلام بیٹھے رہے نا کائنات دے امام ابو طالب دے کول، پیغمبر دا چچا ہے، ابو طالب نالوں زیادہ محبت کون کر سکدا ہے؟
اسی گلاں تے کر سکنے ہاں، ابو طالب جیسی محبت نہیں کر سکتے. انہیں جناب پابندیاں بھی برداشت کیتیاں، بائیکاٹ بھی برداشت کیتے، بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں پیغمبر دی محبت دے اندر. لیکن آخری وقت ہے کائنات دے امام ابو طالب اپنے چچا نو فرمان لگے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ جی اذنی احاج لک بها عند اللہ. اے میرے چچا جی، اے میرے پیارے چچا جی، میرے کن دے اندر ہی کلمہ پڑھ دے ہو، میرے کن دے اندر ہی کلمہ پڑھ دے ہو. کل قیامت دا دن ہوئے گا، تواڈے اس کلمے نو اپنی ہتھیلی تے رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جاواں گا. اللہ دی توحید دا اقرار کر لو، بے شک میرے کن دے اندر ہی کر لو. اللہ اکبر. اور میں بھی اس بات دی دعوت دینی چاہنا، اوے داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. داتا کنے نے؟ مل کے بولو، داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. اوے غنی میرا اللہ بھر دے، غنی میرا اللہ بھر دے اوے سب دی جھولیاں. سارے نہیں بول دے، ایک باری کہہ دیو. وہ کوئی اپنا موڈ تے قاری صاحب دا خطاب سننے والا بنا دے، ایک باری پھر کہہ دیو. مولا تیری ذات نرالی، مولا تیری ذات نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی. مولا تیری ذات نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی. جیڑا تیرے در تے آوے، جیڑا تیرے در تے آوے، کدی نہ موڑے اونوں خالی. وہ جیڑا تیرے در تے آوے، کدی نہ موڑے اونوں خالی. منگتے فقیراں دیاں اوے سندا اے بولیاں. داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. تیری آس تے یا رب سائیں، تیری آس تے یا رب سائیں، دن راتی اسی جیندے پیاں. تیری ایک توحید دی خاطر گلاں اسی سنیندے پیاں. اوے ملیا دوارا اکو، ملیا دوارا اکو، اکھاں جدوں کھولیاں. داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. مولا تیری شان نو ویکھاں، مولا تیری شان نو ویکھاں، جھک دے کل جہان نو ویکھاں. مولا تیری شان نو ویکھاں، جھک دے کل جہان نو ویکھاں. جتھے عمر صدیق ستے نے، جتھے عمر صدیق ستے نے، نبیاں دے سلطان نو ویکھاں. او منگتے فقیراں دیاں اوے بھردا اے جھولیاں. او پروردگار عالم دی توحید نو من لو. اللہ اکبر کبیرہ. اوے ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو نہیں منیا. پھر میں پوچھنا سوال کرنا، اوے کی فرق ہے لوگو حمزہ اور ابو طالب دے درمیان؟ کی فرق ہے؟ ایک نے اتباع کر لی، ایک نے اتباع نہ کیتی. ایتھے تے کامیابیاں ملنیاں نے اطاعت دے نال، ایتھے تے کامیابیاں ملنیاں نے فرما برداری دے نال. اور پیغمبر دے صحابہ نے فرما برداری کس طرح دی کیتی؟ اللہ فرماندے نے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اور
نبی دے صحابہ پیغمبر دے نال وفا کرنے والے پیغمبر دے صحابہ جنہاں دی تعریف اللہ دا قرآن فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک كتب في قلوبهم الایمان ورضوان من اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وہ پیغمبر دے صحابہ جنہوں نے پیغمبر دی وفا دے اندر تن من دھن قربان کر دیتا، وہ پیغمبر دے صحابہ جنہوں دی عبادت پیغمبر دی عبادت جیسی، جنہوں دا اٹھنا پیغمبر دے اٹھنے جیسا، جنہوں دا بیٹھنا پیغمبر دے بیٹھنے جیسا، جنہوں دا لیٹنا پیغمبر دے لیٹنے جیسا، جنہوں دا کھان دا انداز پیغمبر دے انداز جیسا، جنہوں دی عبادت دا طریقہ پیغمبر دی عبادت جیسا، جنہوں دی خوشیاں پیغمبر دی خوشیاں منان جیسا، جنہوں دی جناب غم کرنے دا انداز پیغمبر دے غم کرنے دے انداز جیسا، صحابہ دی وفا دیکھیے، صحابہ دی پیغمبر دے نال محبت دیکھیے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ کیوں عطا فرمائے کہ پیغمبر دے صحابہ جو بر و بحر تے چھا گئے، پیغمبر دے صحابہ جنہوں نے تن من دھن قربان کر دیتا۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، صحابہ میرا ایمان ہے، صحابہ میرا عقیدہ ہے، صحابہ میرا نظریہ ہے، صحابہ میری فکر ہے، صحابہ میری سوچ ہے، صحابہ رول ماڈل ہے، صحابہ آئیڈیل ہے، صحابہ ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے، صحابہ مشعل راہ ہے۔ وہ پیغمبر کے صحابہ ان کی ادائیں دیکھیں، وہ پیغمبر کے صحابہ ان کی وفائیں دیکھیں کہ مکے کے اندر پیغمبر کے ساتھ مارے کھانے والے، پیغمبر کے ساتھ بائیکاٹ برداشت کرنے والے، پیغمبر کے ساتھ ہر قسم کے بائیکاٹ اور سختیوں کو برداشت کرنے والے، وہ پیغمبر کے صحابہ کہ نبی مکے کے اندر تو صحابہ مکے کے اندر اگر پیغمبر اللہ کی خاطر ہجرت فرما کے مدینے کے اندر تو نبی کے صحابہ نے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اپنے رشتے ناتوں کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا، مال و زر کو چھوڑ دیا، نبی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے، پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، نبی کے صحابہ مدینہ المنورہ کے اندر میرا پیغمبر اللہ کی توحید کے علم کو لے کے میدان بدر سجاتا ہے تو نبی کے صحابہ پیغمبر کے ساتھ نہ رہیں گے۔ میرا پیغمبر احد کے اندر دندان مبارک شہید کروا رہا ہے تو پیغمبر کے صحابہ نبی کے ساتھ اپنی گردنوں کو کٹوا رہے ہیں۔ میرا پیغمبر اگر خندق کے اندر خندق کو کھود رہا ہے تو پیغمبر کے صحابہ اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کر پیغمبر کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، نبی کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں۔ میرا پیغمبر خیبر کے اندر پیغمبر کے صحابہ نبی کے ساتھ خیبر کے اندر اگر میرا پیغمبر 10,000 کے لشکر جرار کو لے کر مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کی توحید کے علم کو بلند کرتا ہے تو دنیا کے نفوس قدسیہ کی جماعت پیغمبر کے وفادار اور جانثار سپاہی پیغمبر کے صحابہ نبی کے ساتھ نظر آئیں گے۔ اگر نبی وہاں سے پلٹتا نہیں وہیں سے حنین میں پہنچتا ہے تو نبی کے صحابہ بھی گھروں کو واپس نہیں آئے، میدان حنین میں کفر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے پیغمبر کے ساتھ ہی نظر آئیں گے۔ جہاں نبی وہاں پیغمبر کے صحابہ جیسی زندگی نبی نے گزاری، پیغمبر کے صحابہ نے نبی کے نقش قدم پہ اپنی زندگی کو گزار دیا۔ اگر یقین نہیں آتا وہ آج بھی اگر اللہ تجھے موقع دے دے پھر جا مدینہ المنورہ کے اندر اور وہاں اپنی نگاہوں سے دیکھ پیغمبر کے صحابہ آج بھی تمہیں پیغمبر کے ساتھ ہی نظر آئیں گے، وفا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نبی کے ساتھ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت والے دن پیغمبر اٹھے گا تو نبی کے صحابہ پیغمبر کے ساتھ اٹھیں گے۔ میرا پیغمبر حوض کوثر پہ ہوگا تو پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے ساتھ حوض کوثر پہ ہوں گے۔ نبی کے صحابہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، نبی کے صحابہ کسی اور سے عقیدت نہیں رکھتے، پیغمبر کے صحابہ کسی اور کی بات کو نہیں مانتے، پیغمبر کے صحابہ کے دل کے اندر بس ایک ہی محبت ہے، وفا اتنی پکی ہے، وفا اتنی پختہ ہے کہ میدان محشر کے اندر بھی پیغمبر کے صحابہ نبی کے ساتھ نظر آئیں گے۔ کل صراط پہ اگر نبی ہوگا نبی کے صحابہ پیغمبر کے ساتھ ہوں گے، میزان پہ پیغمبر ہوگا نبی کے صحابہ نبی کے ساتھ ہوں گے، اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا جہاں پیغمبر نظر آئے گا تو نبی کی معیت میں، پیغمبر کی رفاقت میں، نبی کی قیادت میں نبی کے صحابہ نظر آئیں گے۔ وہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں وفا دیکھیے، پیغمبر کے صحابہ
صحابہ کی وفا دیکھیے، یہ کائنات کا امام اگر جنت کے اندر تو رب اکبر کی قسم ہے میرے پیغمبر کا ایک ایک صحابی نبی کی اتباع کرتا ہوا جنت کے اندر بھی نظر آئے۔ اینو کہندے نے وفا اور اینو کہندے نے اطاعت اور فرما برداری۔ نبی پاک دے نال اطاعت، نبی پاک دی فرما برداری کرو اور وفا کرو جس طرح پیغمبر دے صحابہ نے کی تھی۔ اللہ اکبر، ایویں دور دور نہ رہیا کرو، بلکہ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی تھی، دور 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 نہ تو جا، نیڑ 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 آ، دور 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 نہ تو جا، نیڑ 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 آ، اہل حدیثاں دے تو نیڑے نیڑے آ، دور 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 نہ تو جا۔ او توحید جیسی جگ وچ خوشبو کوئی نہیں، شرک جیسی دنیا تے بدبو کوئی نہیں، مشکل کشائی کو من لے الہ، دور 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 نہ تو جا۔ اور مصطفیٰ جیسی کسے دی ذات کوئی نہیں، سونے نبی جیسی دنیا تے گل بات کوئی نہیں، اوے پیارے نبی جیسی جگ وچ گل بات کوئی نہیں، امام اعظم من لے، امام اعظم من لے سون مصطفیٰ، دور 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 نہ تو جا۔ اور آئیے میں اپنی بات کو ختم کراں، توجہ فرمانا، صحابہ کرام نے تے کمال کی تھی، صحابیات مبشرات رضوان اللہ علیہن نے بھی کمال کر دی تھی، اتباع اور محبت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اتنی عقیدت، اتنی محبت، کائنات دے امام جا رہے نے میدان جہاد تے، اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں، اس واسطے میں اس بات دی دعوت دینی چاہنا، اس بات دا عہد لینا چاہنا اور اس بات دا پیغام پہنچانا چاہنا، صرف اللہ دے حبیب نال، اوے اللہ دے حبیب نال بس پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اچا سچا سوچدا معیار ہونا، جنوں چاہیے وہ کہہ دے، جنوں نہیں چاہیے وہ بے شک نہ کہے، اوے اچا سچا سوچدا جی معیار ہونا چاہیے، اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیے، ویندیاں ویندیاں بنیاں عجب کہانیاں، ویندیاں توجہ میری طرف، ویندیاں ویندیاں بنیاں عجب کہانیاں، صحابہ نے وار دتیاں اپنیاں جوانیاں، صحابہ نے وار دتیاں اپنیاں جوانیاں، اوے صحابہ والا سبدا، صحابہ والا تیرا، صحابہ والا میرا، جی صحابہ والا سبدا کردار ہونا، اوے صحابہ والا سبدا کردار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال۔ اور سانو یار غار نے، سانو یار غار نے یہ دسیا اے دوستو، سب کچھ سونے تو اور سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا، غور کرنا میری بات تے، او جی دادا وے پیار دا، تھوڑی جی کوڑی گل کرن لگیا، انشاءاللہ تسی ناراض نہیں ہوندے، جی دادا وے پیار دا، او داڑھی نو مناوے نا، کیوں جی ٹھیک ہے نا، وہ کہندے جنہاں پہلے ہی رکھی ہے ماشاءاللہ، جی دادا وے پیار دا، او داڑھی نو مناوے نا،
سنت رسول دا مذاق اڑاوے نا صرف گلی باتی نہیں کچھ عملی بھی اظہار ہونا چاہیے نبی پاک دی اطاعت کر لو میرے بھائیو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد دے اندر رخت سفر بننے لگے نے ایک بی بی آ گئی باتھ روم میں مکان لگے ایک عورت آ گئی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول انہیں چھوٹا جا بیٹا اٹھایا ہے بچہ اٹھایا ہے اپنے سینے دے نال لگایا ہے اللہ اکبر کائنات دے امام دے کول آ کے حاضر ہو کے عرض کر دیے اے سونے پیغمبر جی تسی میدان جہاد دے اندر جا رہے ہو دشمناں دے نال مقابلہ کرنے واسطے دین دے دشمناں دے نال مقابلہ کرنے واسطے اللہ دے باغیاں دے نال مقابلہ کرنے واسطے مشرکاں دے نال مقابلہ کرنے واسطے اللہ اکبر بدترین لوگاں دے نال مقابلہ کرنے واسطے صحابہ دی جماعت نو نال لے کے جا رہے ہو اے سونے پیغمبر جی میرے کول میں جوان بیٹا تے نہیں اے چھوٹا جا میرا ننھا جا بیٹا ہے اینو میں لے کے آئی ہاں اے سونے پیغمبر اپنی محبت دے اندر اینو قبول اپنی محبت واسطے اینو قبول فرما لو اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا غور کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی نو دیکھیا اور او دے چھوٹے جے بچے نو دیکھیا بی بی کہو جیاں گلاں کر دی ہے چھوٹا جا بچہ اے جہاد دے میدان اندر کیویں جائے گا یہ تے الٹا ساڈے تے بوجھ بن جائے گا جڑا اپنے آپ چل پھر بھی نہیں سکدا اپنے آپ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکدا اسی اینو سنبھالاں گے اوتھے یا اسی دشمن دے نال لڑائی کران گے اے بی بی تو کہو جیاں باتاں کرنی ہے اسی اے دی دشمن دے نال لڑائی کران گے یا اوتھے اے دیاں حفاظتاں کران گے اللہ اکبر میرے بھائی ذرا غور کرنا او میرے پیارے مسلمان بھائی اس بی بی دے کولوں رہیا نہ گیا او دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے آنسو دی لڑی جاری ہو گئی اے سونے پیغمبر جی میں بھی اس بات نو جاننی ہاں میں بھی اس بات نو جاننی ہاں مینوں بھی اس بات دا علم ہے کہ اپنے آپ لڑائی نہیں کر سکدا اپنے آپ جہاد نہیں کر سکدا تلوار نو اٹھا نہیں سکدا نیزہ چلا نہیں سکدا تیر چلا نہیں سکدا اے سونے پیغمبر جی مینوں بھی اس بات دا علم ہے اپنے آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکدا اے تواڈی حفاظت کی کرے گا الٹا تانوں اے دی حفاظتاں کرنیاں پے جان گیاں لیکن میں بھی انہاں خوش نصیب ماواں دے اندر شامل ہونا چاہنی ہاں میرے بھی دل دی تمنا اور خواہش اور آرزو ہے کہ قیامت والے دن میرا بھی شمار انہاں ماواں دے وچ ہوئے جڑیاں ماواں اپنے بیٹے نو قربان کر کے آن گیاں اور بیٹے بھی ایسی حالت دے اندر قربان کر ہون گے کہ اللہ دی توحید دی خاطر اپنی گردناں کٹان گے اور پیغمبر دی وفا دے اندر اپنی گردناں کٹان گے پیغمبر دی حفاظت کرتے ہوئے گردناں کٹان گے اے سونے پیغمبر جی مینوں اس بات دا علم ہے کہ تیر چلا نہیں سکدا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تیر چلا نہیں سکدا لیکن اپنے سینے تے تیر کھا تے سکدا ہے نا نبی دی محبت دے اندر اپنے سینے تے تیر کھا تے سکدا ہے نا اے سونے پیغمبر جی جو دشمن تیر چلائے گا تواڈی طرف تسی میرے بیٹے نو بطور ڈھال دے اگے کر دے آجے تیرے دے جسم دے آر پار ہو جائے گا اللہ دا نبی محفوظ ہو جائے گا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا میں اپنے آپ کو خوش نصیب ماں تصور کراں گی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے حضرات ذرا غور دے نال اس بات نو سوچو تے صحیح کہ جڑی ماں ہوندی ہے نا ماں واسطے دنیا جہان دی دولت ہی دی اولاد ہویا کردی ہے ماں تے دنیا دی ہر دولت نو قربان کر دیندی ہے ماں واسطے تے ساری متاع دی اولاد ہویا کردی ہے پھر ایک معصوم بچہ ہوئے چھوٹا جہا معصوم بچہ ہوئے اوے ماں تے دے پیر وچ کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کردی اوے ماں نو اپنی اولاد دے نال اتنی محبت ہوندی ہے اتنا پیار ہوندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں جیسی وفا کوئی نہیں کسے نال کر سکدا ماں جیسی محبت کسے نال کوئی نہیں کر سکدا اینیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں او ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر بھاوے سارے جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اوے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں
لبدیاں نہیں۔ اور حکایت اس بات کا بھی تذکرہ کراں، کم تو دوستا ایک کر جاویں، ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں، کیونکہ ماواں باج پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جدی ٹھنڈی چھاں اور در در دھکے انہاں نوں پیندے، اوے مر جائے جنہاں دی ماں عبد ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنہاں نوں بسدا ملک تمامی جسے آتے قبرستان انہاں نوں ماں جیسی محبت دنیا سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے تے میں کہنا اینیاں گوڑیاں اوے جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ اوے ماں دا صبر انت وچھوڑا سہنا ہے، ایک دن ایسا ہر انسان تے آ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ بھی جدا ہو جان گے، بھائی بھائی تو جدا ہو جان گے، اللہ اکبر، رشتہ دار تو جدا ہو جائے گا۔ ماں دا صبر انت چھوڑا سہنا ہے، پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے، آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے۔ میرا پت بسم اللہ، اوے میرا پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں اپنے بیٹے دے نال محبت اپنی جگہ تے بجا، لیکن نبی دی محبت اولاد نالوں بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر دی محبت اولاد نالوں بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے بیٹے نو قبول کر لو۔ اللہ جنہاں لوگاں نے اطاعت کیتی کمال کر دیتی، اس سے بات دی ڈیمانڈ اللہ ذوالجلال دا قرآن کر رہا ہے۔ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں مالک کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔